میں اپنے برادر مکرم فضیلت الشیخ خالد جمیل مکی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا، جن کی سرپرستی میں آج یہ پروگرام ہے، اپنے مختصر دعائیہ کلمات سے نوازیں اور ہم سب کے لیے اپنے کچھ ایسے کلمات رکھیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہوں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ صدر جلسہ، معزز علماء کرام، حاضرین، عزیز طلبہ و طالبات، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی آیت اقرأ کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ تعلیم دی تھی کہ آپ پڑھیے، اور اقرأ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ امر کا صیغہ، اور امر کا صیغہ یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ برادر عزیز عاطف سنابلی حفظہ اللہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک واجب کام کر رہے ہیں۔ یہ تعلیم فرض عین ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ بڑے بڑے جامعات اور مدارس قائم کیے ہیں یا اسلامک یونیورسٹیاں قائم ہیں، وہ سب فرض کفایہ ہیں۔ یہ فرض ہے جاننا، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ علامہ ہو جائیں، سب لوگ عالم ہو جائیں، سب حافظ ہو جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ سب ڈاکٹر ہو جائیں، سب انجینئر ہو جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ واجب ہے کہ سب کو دین سمجھنا چاہیے، یہ واجب ہے کہ سورہ فاتحہ سب کو یاد ہونا چاہیے، یہ واجب ہے کہ سب کو نماز کی دعائیں انہیں یاد ہونی چاہیے۔ تو جو کام کر رہے ہیں یہ واجب یا فرض عین کا کام کر رہے ہیں، اور یہ صرف ان پر نہیں بلکہ ہر شخص کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اب اس واجب میں ابھی آپ کی جو نگاہیں ہیں، ان بچوں کی تقریریں آپ سن رہے تھے، اور اس پر آپ کی جو تالیاں، اب میں کہتا ہوں کہ ایسے میں اگر تالی بجائی جاتی ہے ہمت افزائی کے لیے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، یہ ایک حوصلہ ہے۔ یہ آپ کی نگاہیں جو بچوں کو انعام دیتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، یہ ہمت افزائی ہے، اس ہمت افزائی میں آپ کو اجر ہے، اور یہ بچے حوصلہ ان کا بڑھے گا، قرآن سیکھیں گے، دعائیں یاد کریں گے، اور حدیثیں پڑھیں گے، اور ساری چیزیں جو اسلامیات سے متعلق وہ پڑھیں گے۔ یہ آپ کی ہمت افزائی ہے، اور اس میں آپ کے خیر کی حصے داری بن جاتی ہے۔ آپ اب سوچیں کہ اگر یہ آپ کی نگاہ حصے داری بن جاتی ہے تو اگر آپ اس میں مالی تعاون کریں، آپ اپنا نیک مشورہ دیں، اور اس سے بڑھ کر کے آپ اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں اور مدرسوں اور ایسی کلاسز میں اگر آپ بھیجیں تو آپ کا کام کتنا عظیم ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اس سے بہتر دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے۔ اس لیے ایسے کام کی تشجیع ہونی چاہیے۔ اور ایک آخری بات کہ آپ یہ نہ دیکھو یہ چھوٹا سا یہ کمرہ ہے، عمارتوں کا تعلیم سے بہت زیادہ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے ملک ہندوستان کے اندر نالندہ یونیورسٹی کہاں تھی؟ وہ کسی بڑی عمارت میں نہیں تھی، وہ ایک درخت کے نیچے قائم ہوئی تھی۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں گراؤں کے اندر پہلے
بڑے جھاڑ کے نیچے، بڑے درخت کے نیچے پڑھتے تھے اور مضبوط تعلیم ہوا کرتی تھی۔ آج عمارتیں مضبوط ہو گئی ہیں، تعلیم کمزور ہو گئی ہے۔ ہاں الحمدللہ اس جھوپڑی میں یا اس چھوٹے سے کمرے میں اتنے بڑے بچوں کی تعلیم کا بندوبست اور یہ دعائیں، یہ دل چاہتا ہے کہ اس پر قربان ہو جایا جائے۔ میں نے کسی وجہ سے بہت تاخیر سے پہنچا، میں ایک دوسرے پروگرام میں بھی ایسے ہی بچوں کا پروگرام، میری یہ عادت ہے آپ جان لیجئے کہ بڑا جلسہ کہیں ہو تو وہ مجھ سے چھوٹ سکتا ہے، لیکن چھوٹے بچوں کے مکتب مدرسے کے ایسے ہی پروگرام کو میں کبھی نہیں چھوڑتا۔ میں وہاں پہنچتا ہوں، چاہے میں دیر سے پہنچوں یا سویر پہنچوں، لیکن میں پہنچتا ہی ہوں، کیونکہ یہ خیر کا کام ہے اور اس میں ہمت افزائی ہوتی ہے بچوں کی نونہالان کی۔ اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آئے اور آپ نے ان کی ہمت افزائی کی، ان کی نہیں بلکہ اپنے بچوں کی ہمت افزائی کی، اور آپ کا یہ حق تھا کہ آپ یہاں پر آتے، اور جو لوگ نہیں آئے ہیں وہ لوگ بد نصیب ہیں، وہ اپنی قسمت کو جو ہے وہ ٹٹولے کی کہیں مجھ سے میں محروم شخص ہوں کہ میں نہیں پہنچ سکا۔ اس خیر میں، اس نگاہوں میں آپ کے پہنچنے سے برکتیں ہیں، اور اس میں آپ کے نیکیوں کی حصے داریاں ہیں، اور اس صدقے جاریہ میں آپ کے لیے ہمیشہ جب بھی یہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور آپ کی واہ واہی اور آپ کا انعام وہ مدد کرے گا اور بچہ یاد کرے گا، تو اس میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی حصے داری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقیاں عطا کریں، اور برادر عزیز عاطف سنابلی اور پوری ٹیم جو اس میں سرگرم عمل ہے، اور ہمارے وہ دیگر اخوان بھائی جو لوگ اس کام میں ان کی حصے داری نبھا رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، اور اپنے نیک مشوروں سے جس بھی شکل میں ہو سکتی مدد کر رہے ہیں، یہ لوگ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔